اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ اور بابا گرو نانک سرکار کے مقابلے کا دلچسپ قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ لیکن اس سے قبل ہم حضرت سید کبیر الدین عرف شاہ دولہ دریائی اور بابا گرو نانک سرکار کی حالات زندگی کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ہند و پاک میں اکبری عہد تھا۔ تاریخ کے اعتبار سے اکبر بادشاہ سن 963 ہجری یا سن 1552 عیسوی کو تخت نشین ہوا۔ اس وقت حضرت شاہ دولہ کی عمر 18 یا 19 سال تھی۔ اس حساب سے حضرت شاہ دولہ کا سن پیدائش سن 945 ہجری یا پھر سن 1538 عیسوی واضح ہوتا ہے۔ حقیقت گلزار صابری مصنفہ محمد حسین صابری نے لکھا ہے کہ شیخ سید کبیر الدین شاہ دولہ صاحب نے 22 سال کی عمر میں حضرت غوث اعظم کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ اس لحاظ سے آپ کی تاریخ ولادت سن 599 ہجری یا پھر 1205 عیسوی برآمد ہوتی ہے۔ محمد حسین لکھتے ہیں کہ آپ نے 58 سال عمر پائی۔ بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک ہندو خاندان سے آزاد ہونے کے بعد شاہ دولہ سید سرمست سیال کوٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو اپنے وقت کے جلیل القدر صوفیاء میں سے تھے، اور ایک عرصہ تک ان کی خدمت میں رہ کر ان کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ آپ کا سلسلہ سروردیہ تھا، جو مندرجہ ذیل واسطوں سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فیاضی سخاوت کا یہ عالم تک جو کچھ خزانہ غیب سے آپ کو ملتا، بے حساب غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے۔ ایک بڑے پیمانے پر آپ نے لنگر جاری کر رکھا تھا، غربا اور فقراء اس سے کھانا کھاتے۔ آپ کے آستانہ پر ان اخراجات کو دیکھ کر عمرا اور ملوک کی بارگاہ معلوم ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات میں وصال پایا اور آپ کا مزار گجرات کے مشہور مزارات میں شمار ہوتا ہے۔ مزار اقدس پر خوبصورت گنبد بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی مسجد بھی ہے۔ بابا گرو نانک سرکار سکھ مت کے پیشوا سمجھے جاتے ہیں۔ سکھ مت کے بانی کا نام گرو نانک ہے، جو سن 1469 کو تلونڈی ضلع شیخ پورہ میں کالو نامی کھتری کے گھر پیدا ہوئے۔ تلونڈی کو آج کل ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے۔ نانک جی بچپن میں نہایت کامگو اور اپنے خیالات میں گم سم رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش پر ایک سادھو نے ان کے والد کو یہ پشین گوئی کی کہ ان کا لڑکا ایک عظیم آدمی بنے گا۔ ان کا سلسلہ تعلیم 7 سال کی عمر میں شروع ہوا۔ انہوں نے ایک مسلمان عالم دین سید حسن سے عربی فارسی کی چند اہم کتابیں بھی پڑھیں۔ بعد ازاں خود اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا۔ سن شعور میں والدین نے زمین کی نگرانی اور جانوروں کی دیکھ بھال ان کے سپرد کی، لیکن وہ اس کام کو ایسے طریقے سے نہ سنبھال سکے۔ ان کے والد نے انہیں ایک دکان کھول دی، انہوں نے وہ بھری ہوئی دکان ضرورت مند لوگوں میں لوٹا دی۔ والدین نے گرو صاحب کی شادی مولا کھتری کی بیٹی سلکھنی سے کر دی تاکہ ان کی توجہ دنیا کی طرف مبذول ہو جائے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ آپ کے 2 صاحبزادے تھے، جن میں سے ایک کا نام سری چند اور دوسرے کا نام لکھی داس تھا۔ بابا نانک دیو جی سرکار نے 36 برس کی عمر میں فقیرانہ لباس پہن کر درویشی اختیار کی۔ آپ نے مسلسل 8 برس سفر میں گزارے۔ آپ نے برصغیر کے شمالی اور مشرقی علاقوں کو دیکھا اور ان کا تفصیلی دورہ کیا اور لوگوں کو توحید پرستی کی تلقین کرتے رہے۔ ایک ضعیف روایت کے مطابق آپ نے مکہ معظمہ میں حج بھی ادا کیا۔ آپ نے پنجاب کے طول و عرض کے دورے کیے اور کچھ عرصہ کے لیے لاہور سے کچھ فاصلہ پر دریا راوی کے کنارے قیام پذیر رہے۔ یہاں انہوں نے ایک لنگر خانہ کھولا جس میں مسافر، غریب اور بے سہارا لوگ روٹی کھاتے تھے۔ یہ جگہ ڈیرہ بابا نانک کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ نے ضلع جلندھر میں کرتارپور نامی ایک گاؤں کی بنیاد رکھی اور یہاں ایک دھرم شالہ تعمیر کیا۔ گرو نانک دیو جی سرکار 22 ستمبر سن 1539 کو کرتارپور میں فوت ہوئے۔ محترم ناظرین کرام، ہم یہاں پر حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ اور بابا گرو نانک جی کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کرامت نامہ کلام مصنف مشتاق رام بابا گرو نانک اور حضرت شاہ دولہ کی ملاقات کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ یعنی بابا نانک برصغیر کے دورے کر رہے تھے
تبھی آپ نے گجرات میں مگووال میں ڈیرا ڈالا۔ ہر طرف آپ کی دھوم مچ گئی، لوگ جوک در جوک آپ سے ملنے کے لیے آنے لگے، گویا وہاں ایک بڑا مجمع سا لگ گیا۔ لوگ اپنی مرادیں حاجتیں بابا نانک سے کر رہے تھے اور آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے اور توحید باری تعالیٰ پر قائم رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ ادھر جب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی آمد کا علم ہوا تو آپ بھی ان سے ملنے کے لیے مگووال چلے گئے۔ مگووال گجرات شہر سے اس وقت ذرا ہٹ کے تھا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ بابا نانک سرکار سے عزت و احترام سے پیش آئے، جبکہ بابا نانک جی سرکار نے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دھیان نہ دیا اور مراقبہ میں گم رہے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بابا نانک جی سرکار نے آنکھ کھول کے دیکھا تو سامنے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کی نظر جیسے ہی حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو بابا نانک جی سرکار فوراً اٹھے، آپ کو سلام کہا اور گلے لگا کر پاس بٹھا لیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ اقدس کو دیکھتے رہے۔ لوگ حیران ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک ولی اللہ دوسرے ولی اللہ کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے۔ اسی دوران موجو نامی تیلی نے لسی کا ایک گلاس احتراماً حضرت شاہ دولہ کو عطا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گلاس کو تھاما ہی تھا کہ بابا نانک جی سرکار نے کہا، کیا ہمیں بھی تھوڑی سی لسی تبرکن مل سکتی ہے؟ حضرت شاہ دولہ نے فرمایا، کیوں نہیں سرکار، لسی حاضر ہے، آپ پیالہ لائیے۔ بابا گرو نانک جی سرکار نے پیالہ آگے کر دیا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ لسی انڈیلتے جاتے اور پیالہ بھرنے کا نام نہ لیتا اور نہ ہی گلاس سے لسی ختم ہونے کا نام لیتی۔ کچھ دیر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ آخر بابا گرو نانک جی سرکار نے فرمایا، شاہ دولہ آپ کا فیضان بلا شبہ دریا کی طرح ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، ہمارا بھی ظرف سمندر کی طرح ہے جو کبھی پور نہیں ہوگا۔ حضرت بابا گرو نانک جی سرکار نے فرمایا، تاریخی اعتبار سے یہ واقعہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ مشتاق رام کو اشتباہ ہے، شک ہے کہ یہ صاحب گرو نانک نہیں تھے بلکہ گرو گوبند سنگھ تھے، کیونکہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ اور بابا گرو نانک جی سرکار میں تاریخی طور پر کافی سالوں کا فرق ہے، لیکن بعض لوگ اس واقعہ کو حضرت بابا گرو نانک ہی سے جوڑتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین کرام، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔